ارض مرحا، اور زمین میں اکڑ کر نہ چل۔ یاد رہے کہ یہ صرف فزیکل واک کی بات نہیں ہے، بلکہ پورے بیہیویئر ایٹیٹیوڈ کی بات ہے۔ کتنی ہی خواتین ہیں جو اپنے خاوند، اپنے میکے، اپنے سسرال، سٹیٹس اور طاقت اور دولت کے لیے دوسروں کو ہمیشہ نیچا دکھانے پر تلی ہوتی ہیں، وہ تمام ان میں ہیں۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں، صرف خواتین ہیں، کئی مرد اپنے اثر و رسوخ کا حرام کاریوں میں استعمال کرتے ہیں۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کر نہ چل۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْض، بے شک تو نہ کبھی زمین کو پھاڑے گا اور نہ کبھی لمبائی میں پہاڑوں تک پہنچے گا۔ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ، یہ سب کام ان کا برا تیرے رب کے ہاں ہمیشہ سے ناپسندیدہ ہے، یعنی اللہ ہر حرکت سے واقف ہے۔ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى، یہ اس میں سے ہے جو تیرے رب نے حکمت میں سے تیری طرف وحی کی۔ اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود مت بنا، بس تو ملامت کیا ہوا، دھتکارا ہوا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر کیا تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے ساتھ چن لیا اور خود فرشتوں میں سے بیٹیاں بنا لی؟ یہ نہ صرف اس وقت فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں، بلکہ آج بھی دیکھیں تو مختلف بت خواتین کے بنائے جاتے ہیں۔ ماتا، مورتی اور دیویاں، یہ سب مؤنث ہیں۔ گویا یہ پیچھے سے یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ یہ اللہ کی چہیتیاں یا اس کی بیٹیاں ہیں۔ تو فرمایا کہ تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور رب کے لیے بیٹیاں۔ انکم لتقولون قولا عظیما، بے شک تم یقیناً ایک بہت بڑی بات کہہ رہے ہو، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس قرآن میں پھیر پھیر کر بیان کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، اور وہ انہیں نفرت کے سوا کچھ زیادہ نہیں کرتا۔ قل لو کان معہ، کہہ دے اگر اس کے ساتھ کچھ اور معبود ہوتے، جیسا کہ یہ کہتے ہیں، تو اس وقت وہ عرش والے کی طرف کوئی راستہ ضرور ڈھونڈتے۔ پاک ہے وہ اور بہت بلند ہے اس سے جو یہ کہتے ہیں، بہت زیادہ بلند ہونا۔ ساتوں آسمان اور زمین اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ بھی جو ان میں ہیں، اور کوئی بھی چیز نہیں مگر اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، اور لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ بے شک وہ ہمیشہ سے بے حد بردبار نہایت بخشنے والا ہے۔ اور جب تو قرآن پڑھتا ہے، ہم تیرے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک پوشیدہ پردہ بنا دیتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر کئی پردے بنا دیے ہیں اس سے کہ وہ اسے سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ۔ اور جب تو قرآن میں اپنے رب کا اکیلے اسی کا ذکر کرتا ہے تو وہ بدکتے ہوئے اپنی پیٹھوں پر پھر جاتے ہیں، توحید برداشت نہیں ہوتی۔ اور اللہ نہ برداشت کرنے پر انہیں کیا سزا دیتا ہے؟ ہمیشہ سے ان سے توفیق ہی چھین لیتا ہے۔ نحن اعلم، ہم اس نیت کو زیادہ جاننے والے ہیں جس کے ساتھ وہ اسے غور سے سنتے ہیں۔ جب وہ تیری طرف کان لگاتے ہیں اور جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، جب وہ ظالم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم پیروی نہیں کرتے مگر ایسے آدمی کی جس پر جادو کیا گیا ہے، دیکھ انہوں نے کس طرح تیرے لیے مثالیں بیان کی، بس گمراہ ہو گئے سو وہ کسی راہ پر نہیں آ سکتے۔ اور انہوں نے کہا کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم ضرور نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جانے والے ہیں؟ کہہ دے تم کسی قسم کے پتھر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی ایسی مخلوق جو تمہارے سینوں میں بڑی معلوم ہو، تو عنقریب وہ کہیں گے کون ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا؟ کہہ دے وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، تو ضرور وہ تیری طرف اپنے سر تعجب سے ہلائیں گے اور کہیں گے یہ کب ہوگا؟ کہہ امید ہے کہ وہ قریب ہو، جس دن وہ تمہیں بلائے گا تم اس کی تعریف کرتے ہوئے چلے آؤ گے اور سمجھو گے کہ تم نہیں رہے مگر تھوڑا، یعنی دنیا کی زندگی تو کچھ نہیں تھی، اب تو سارا کنٹرول اللہ کے پاس ہے، مگر اس وقت ماننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَقُلْ لِعِبَادِي، اور میرے بندوں سے کہہ دے وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو، بے شک شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈالتا ہے، بے شک شیطان ہمیشہ سے انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہیں زیادہ جاننے والا ہے، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور ہم نے تجھے ان پر کوئی ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، اور تیرا رب ان کو زیادہ جاننے والا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت بخشی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ کہہ پکارو ان کو جنہیں تم نے اس کے سوا گمان کر رکھا ہے، بس وہ نہ تم سے تکلیف دور کرنے کے مالک ہیں اور نہ بدلنے کے۔ وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، یعنی حقیقی وسیلے جو آپ پہلے جان چکی ہیں، یعنی وہ خود اللہ کو اس کی اسماء و صفات کا، نیکیوں کا واسطہ دیتے ہیں، نیکوکاروں کی دعاؤں کے محتاج ہیں، اور اب یہ ان کو سب کچھ کا مالک بنا رہے ہیں۔
ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، جو ان میں سے زیادہ قریب ہیں اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک تیرے رب کا عذاب وہ ہے جس سے ہمیشہ ڈرا جاتا ہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، اور کوئی بھی بستی نہیں مگر ہم قیامت کے دن سے پہلے اسے ہلاک کرنے والے ہیں یا اسے عذاب دینے والے ہیں، بہت سخت عذاب۔ یہ بات ہمیشہ سے کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یعنی بڑی قیامت سے پہلے اللہ چھوٹی چھوٹی آفات سے دوچار کرتا ہے تاکہ سمجھ جائیں۔ اور ہمیں کسی چیز نے نہیں روکا کہ ہم نشانیاں دے کر بھیجیں مگر اس بات نے کہ پہلے لوگوں نے انہیں جھٹلایا، اور ہم نے سمود کو اونٹنی واضح نشانی کے طور پر دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم نشانیاں دے کر نہیں بھیجتے مگر ڈرانے کے لیے۔ اور جب ہم نے تجھ سے کہا کہ بے شک تیرے رب نے لوگوں کا احاطہ کر رکھا ہے، اور ہم نے وہ منظر جو تجھے دکھایا نہیں بنایا مگر لوگوں کے لیے آزمائش، یہاں لفظ ہے الرؤیا، وما جعلنا الرؤیا، کہ نہیں ہم نے تجھے دکھایا۔ اب رؤیا خواب کو بھی کہتے ہیں، رؤیا رآ دیکھنا بھی ہوتا ہے۔ یہ دیکھنا ہے جاگتی آنکھوں سے معراج کے موقع کی سیر، مگر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو خواب میں ہوئی اور اس لفظ سے دلیل بناتے ہیں، حالانکہ لغوی طور پر بھی اگر اس کا جواب تلاش کیا جائے تو واضح ہے۔ اور ہم نے وہ منظر جو تجھے دکھایا نہیں بنایا مگر لوگوں کے لیے آزمائش، اور وہ درخت بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے۔ یہ درخت قرآن کریم میں اس کے علاوہ 2 اور مقام پر بھی آیا ہے، اسے شجرۃ الزقوم کہا گیا ہے۔ یہی ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر ہے۔ یہ جہنم میں ایک درخت ہے جو جہنمیوں کی غذا ہوگی۔ وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو یہ انہیں بہت بڑی سرکشی کے سوا زیادہ نہیں کرتا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس، اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ اس نے کہا کیا تو نے دیکھا یہ شخص جسے تو نے مجھ پر عزت بخشی؟ یقیناً اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں بہت تھوڑے لوگوں کے سوا اس کی اولاد کو ہر صورت جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔ فرمایا جا پھر ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا تو بے شک جہنم تیری جزا ہے، پوری جزا، اور ان میں سے جس کو تو اپنی آواز کے ساتھ بہکا سکے بہکا لے، اور اپنے سوار اور اپنے پیادے ان پر چڑھا کر لیا، اور اموال اور اولاد میں ان کا حصے دار بن، اور انہیں وعدے دے، اور شیطان دھوکہ دینے کے سوا انہیں وعدہ نہیں دیتا۔ یہی وہ ٹولز ہیں، میوزک، موسیقی، بہت سے انسٹرومنٹس اور انجوائمنٹس کے ٹولز جن سے شیطان اولاد، اموال اور انسان کو ہلاک کرتا ہے، اور اس کی باتیں سوائے جھوٹی آرزوؤں اور وعدوں کے اور کچھ نہیں۔ ان عبادی، بے شک میرے بندے، تیرا ان پر کوئی غلبہ نہیں اور تیرا رب کافی کارساز ہے۔ ربکم الذی یزجی، تمہارا رب وہی ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا کچھ نہ کچھ فضل تلاش کرو، یقیناً وہ ہمیشہ سے تم پر بے حد مہربان ہے۔ اور جب تمہیں سمندر میں تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے سوا تم جنہیں پکارتے ہو گم ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ تمہیں بچا کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان ہمیشہ سے بہت ناشکرا ہے۔ تو کیا تم بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہیں خشکی کے کنارے دھنسا دے یا تم پر کوئی پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہ پاؤ؟ یا تم بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہیں دوسری بار اس میں پھر لے جائے، پھر تم پر توڑ دینے والی آندھی بھیج دے، بس تمہیں غرق کر دے اس کی وجہ سے جو تم نے کفر کیا، پھر تم اپنے لیے ہمارے خلاف اس کے بارے میں کوئی پیچھا کرنے والا نہ پاؤ۔ یہ آیات پڑھتے ہوئے میرے سامنے وہ مناظر آ رہے ہیں کہ جب اللہ جنہیں بہت فراوانی دیتا ہے وہ کیسے رب سے، دین سے، قرآن سے دور ہو جاتے ہیں، اور پھر جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کیسے رب کا کلام اور وظیفے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن پھر جب اللہ فراخی کرتا ہے، کشائش دیتا ہے، تنگی سے نکلنے کا راستہ دیتا ہے، دوبارہ وہ اپنی انہی موج مستیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہ ہر گھر کی کہانی ہے اور یہ ہمارا ہی نقشہ بیان ہو رہا ہے۔ تو کیا ہم خود مصیبتوں کو دعوت دینے والے نہیں؟ خود ان کے آنے کے اسباب پیدا کرنے والے نہیں؟ پھر آخر ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آدم کی اولاد کو بہت عزت بخشی اور انہیں خشکی اور سمندر میں سوار کیا اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور ہم نے جو مخلوق پیدا کی اس میں سے بہت سوں پر انہیں فضیلت دی، بڑی فضیلت دینا۔ اللہ نے مٹی سے بنے انسان کو، نوری مخلوق فرشتوں پر بھی فضیلت دی، مسجود ملائکہ ٹھہرایا، مگر اس نے خود اپنی معراج کو اپنے ہی پاؤں تلے روند ڈالا۔
یوم ندعو، جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، یعنی انبیاء، صلحاء۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، پھر جسے اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی گئی تو یہ لوگ اپنی کتاب پڑھیں گے اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے دھاگے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ ومن کان فی ہذہ اعمی، اور جو اس میں اندھا رہا یعنی دنیا میں، تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور راستے سے بہت زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا۔ اور بے شک وہ قریب تھے کہ تجھے اس سے ضرور ہی بہکا دیں جو ہم نے تیری طرف وحی کی، تاکہ تو ہم پر اس کے سوا جھوٹ باندھ دے، اور اس وقت وہ ضرور تجھے دلی دوست بنا لیتے۔ اور اگر یہ نہ ہوتا کہ ہم نے تجھے ثابت قدم رکھا تو بلا شبہ یقیناً تو قریب تھا کہ کچھ تھوڑا سا ان کی طرف مائل ہو جاتا، اس وقت ہم ضرور تجھے زندگی کے دگنے اور موت کے دگنے عذاب کا مزہ چکھاتے، پھر تو اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی مددگار نہ پاتا۔ ہمیشہ سے گناہ گاروں کا، ظالموں کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی حق کی آواز اور نیکی کا کام کرنے والا نہ ہو، تاکہ ہمارا ہی راج ہو اور کوئی روکنے ٹوکنے پوچھنے والا بھی نہ ہو۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سب کو خبردار کیا گیا کہ ان کی سوچ کے مطابق جو سوچے گا پھر انجام بھی ایک جیسا ہوگا۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ، اور بے شک وہ قریب تھے کہ تجھے ضرور ہی اس سرزمین سے پھسلا دیں تاکہ تجھے اس سے نکال دیں، اور اس وقت وہ تیرے بعد نہیں ٹھہریں گے مگر کم ہی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے تو 1.5 سال کے بعد ان کے بڑے بڑے سردار بدر میں مارے گئے۔ آپ کی بد دعا سے اہل مکہ قحط اور خوف کا شکار ہو گئے، حتیٰ کہ 8 ہجری میں خود مکہ بھی فتح ہو گیا، جس سے ان کی شان و شوکت اور حکومت خاک میں مل گئی۔ ایک مغرور قوم کے لیے یہ عذاب ہی کیا کم ہے کہ وہی شخص جسے انہوں نے نکالا تھا ان پر فتح پا کر شہر کا مالک بن گیا۔ سنت من قد ارسلنا، ان کے طریقے کی مانند جنہیں ہم نے تجھ سے پہلے اپنے رسولوں میں سے بھیجا، اور تو ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائے گا، یعنی قیامت تک جو انبیاء کے طریقے پر رہے گا ان کی مدد ہوتی رہے گی۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور فجر کا قرآن پڑھ، بے شک فجر کا قرآن ہمیشہ سے حاضر ہونے کا وقت رہا ہے۔ اس میں قیام میں قرآن پڑھنے اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے ساتھ بیدار رہ، اس حال میں کہ تیرے لیے زائد ہے، قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر کھڑا کرے۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سنے پھر اللہم رب ہذہ الدعوہ یہ دعا پڑھے اور اللہ سے مقام محمود کا سوال کرے، وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، تو روز قیامت اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور کہہ دے میرا رب داخل کر مجھے سچا داخل کرنا اور نکال مجھے سچا نکالنا، اور میرے لیے اپنی طرف سے ایسا غلبہ بنا جو مددگار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور آپ کے ہر امتی کو یہ دعا سکھائی ہے کہ اے میرے رب، تو مجھے دنیا و آخرت میں جس جگہ بھی داخل کرے عزت مندانہ ہو، اور جس جگہ سے بھی نکالے باعزت ہو، اور میرے لیے دلیل و برہان کے ساتھ قوت و سلطنت کا ایسا غلبہ عطا فرما جو میرا مددگار ہو۔ بہت جامع دعا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات پہلے ہی نازل کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ شان سے مکہ میں اور پھر کعبہ میں داخل ہوئے